خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روز ویڈیو دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس نیت سے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیں گے، اس پر غور بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ ہم جلد از جلد اچھے اور پکے مسلمان اور ایماندار پاکستانی بن سکیں۔ اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ جب ہم عمل کریں گے تو پھر بہتری آئے گی، پھر ہم تبدیل ہوں گے، اور پھر اس بات کو دوسروں تک بھی آپ پہنچاتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ جلد از جلد یہ بات، یہ اچھی چیز، یہ اچھی حدیث اور یہ اچھی باتیں جو ہیں دوسروں تک ہم پہنچائیں، اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم سب مل کر اپنے پاکستان کی اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910 1910۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حوالے سے ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، ہمیں اچھی خبر سنا رہے ہیں، اچھی بات بتا رہے ہیں کہ اگر اس شوق کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، یعنی کہ ثواب ملے گا، ساری رات عبادت کی، اس کے سارے گناہ یعنی سابقہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام پاکستانی و تمام مسلمان جو شب قدر کی رات کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گزارتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ آتے ہیں آج کی یعنی پرانی روٹین کی باتوں کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو میری طرف سے ہوتی ہے، جو ہم لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں، آپ کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی آپ اظہار کرتے ہیں، وہ ہے جی سچ بولنا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ یعنی ایک ایسا کام ہے جو ہمیں انفرادی طور پر خود کرنا ہے، اس میں کوئی دوسرا انوالو نہیں، کوئی حکومت انوالو نہیں، بلکہ ہمیں خود اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ غیبت سے بچانا اپنے آپ کو، یعنی دوسروں کی برائیاں کرنے کی بجائے دوسروں کی اچھائیوں پہ بات کرنا درست ہے، بلکہ ہو سکے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی کرنے کی بجائے اپنے کارنامے پر آئیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بات کریں تو غیبت سے بھی بچے رہیں گے، اور اس گناہ سے بھی کہ ہم اپنے ہی بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جو کہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہر قدم پہ، ہر محفل، جہاں 2 آدمی ہیں وہاں بھی، جہاں 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، جو نہیں ہے اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں مسجد میں بیٹھے ہوں یا باہر کہیں ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں گھر میں بیٹھی ہوں یا کسی اور فنکشن کے موقع پر۔ ہر وقت ہم غیبت کرتے چلے جا رہے ہیں، جو موجود نہیں ہے اس کے خلاف بولتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی خامی ہے، اس کو جلد از جلد ہم ختم کریں گے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اسی طرح سے سود کے حوالے سے
ہماری حکومت کا فرض ہے کہ وہ تمام بینکوں میں لین دین کا سسٹم جو ہے، پیسے کا سسٹم جو ہے، اس کو سود کے بغیر بنائے۔ اگر وہ نہیں بنا رہی، یہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن ہماری بھی کوتاہی ہے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے قومی بچت میں پیسہ اپنا رکھا ہوا ہے اکاؤنٹ میں، اور ادھر سے ہر مہینے جو سود مل رہا ہے، جو اضافی رقم مل رہی ہے، جسے مذہب سود کہتا ہے اور آپ اسے پروفٹ کہتے ہیں، بڑے شوق سے وہ لا کے کھا رہے ہیں۔ جب ہم اپنی غذا جو ہے وہی حلال پیسے سے، محنت کے پیسے سے نہیں کما رہے، نہیں کھا رہے، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ حالانکہ سود والے کے بارے میں سیدھا سیدھا کہا گیا ہے کہ یعنی جو سود کھاتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ تب ہم ایک طرف اسی رب سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں بہتری لاؤ، ہمیں زندگی میں آسانیاں دو۔ دوسری طرف ہم اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، سود کا پیسہ کھا رہے ہیں، سود کا پیسہ ہی اپنی زندگی پر لگا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ بہت بڑی بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری نظر میں چھوٹی ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہت بڑا ہمارا گناہ ہے۔ ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو پیسہ ہم نے بینک میں رکھا ہوا ہے اس سے یہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو کم از کم یہ کر لیں کہ اس پیسے سے اگر آپ ایک دکان بنا کے کرائے پہ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں۔ وہ کرایہ جو آئے گا وہ سود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو مکان بنا کے کرائے پہ دے دیں۔ ایک پاکستانی کو سستا کم کرائے والا مکان بھی مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ جو سود کھا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف حلال جنگ کر رکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ لڑ رہے ہیں، اس لڑائی سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانی، اور بھی بہت سارے حل ہیں، آئندہ ویڈیو میں اور بھی بات ہوگی آگے چل کے، لیکن فی الحال ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد اپنے اندر سے یہ بظاہر آپ اور میری نظر میں چھوٹی خامیاں ہیں، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی خامیاں ہیں، انہیں ختم کرنا ہے۔ نماز 5 وقت پڑھیے، اور دوسروں کے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھا سوچنا شروع کر دیجیے، دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیجیے۔ ہمارے لیے یہی کامیابی ہے۔ جب ہم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوچ اچھی بنا لیں گے، رویہ درست کر لیں گے، تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جائیں گے اور پھر درست بات پر ڈٹ جائیں گے، غلطیوں کو نکال باہر کریں گے، چاہے وہ ہماری ذاتی ہوں اور چاہے وہ پورے معاشرے کی ہوں، اور چاہے وہ حکمرانوں کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہوں۔ ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ بری عادتوں سے، برے فیصلوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی میں بہتر کام، بہتر سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔